کہ عمران ریاض خان جو اینکر پرسن ہے ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے۔ معید پیرزادہ اور عمران ریاض خان اس وقت ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے اور خوش باش کے لفظ کے لیے مجھے معذرت میں آپ سے چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا دھرنا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ٹویٹر کے اوپر 3 سے 4 باتیں ہیں جو کہ اس وقت کی ٹاپ ہیڈ لائنز ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں اس خبر کی صداقت کے بارے میں۔ نمبر 1 یہ کہ عمران ریاض خان جو اینکر پرسن ہے ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جو سلمان اقبال ہیں ARY چینل کے مالک، وہ جناب تو اس وقت فرار ہو چکے ہیں۔ اور وہ کہاں فرار ہوئے ہیں، اس وقت کہاں روپوش ہیں؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے DGISI اور DGISPR نے ان کے بارے میں صاف کہا تھا کہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ارشد شریف کی موت کی ریزنز میں ایک وہ بھی شامل ہونے چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جو شرط رکھی تھی اس کے حوالے سے اب ایک بڑا بیان آ گیا اقوام متحدہ کی طرف سے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ یہ بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے۔ اور تیسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ معید پیرزادہ اور عمران ریاض خان اس وقت ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ یہ پوری کہانی، یہ پورا جو چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ پہلے اپنے گھر میں لال حویلی میں تھے، اس کے بعد انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا تھا، اس کے بعد وہ بھاگ گئے تھے اور اس کے بعد وہ اب کیا کر رہے ہیں، کہاں پر موجود ہیں۔ لیکن خاص طور پہ عمران ریاض خان اور معید پیرزادہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس وقت وہ فرار ہو کر کس ملک میں گئے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خرم اور وقار جن کا نام آ رہا ہے ارشد شریف کے قتل کے بیچ میں، اس وقت وہ بھی روپوش ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہ کہاں پر انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا جو DHA میں گھر تھا کراچی کے اندر، وہاں پر جو ان کے والدین رہ رہے تھے وہ کہاں پر بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے حقائق ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملکی تاریخ میں پاکستان کی کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ان 70 سالہ تاریخ کے اندر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ DGISPR کے ساتھ DGISI نے آ کر کوئی پریس کانفرنس کی ہو۔ اور اگر آئیں اور بات کریں بھی تو وہ اگر کسی چینل کا ذکر کریں تو وہ نجی ٹیلی ویژن کہتے ہیں یا کسی کا ڈائریکٹ نام نہیں لیتے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کی اداروں پر بیجا تنقید کے بعد، اور خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ روبوٹک ٹرینڈز بنانے کے بعد، جو ISI کے ہیڈ ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے آ کر کھلے عام یہ کہا کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ادارے کے جو بڑے بڑے جو تھے افسران، ان کے ساتھ ان کا رابطہ بھی تھا۔ ان کا یہ جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ تانا بانا ملتا ہے جا کے اس کا سلمان اقبال کے ساتھ۔ سلمان اقبال کا بیان سامنے آیا، لیکن اس سے پہلے ارشد شریف کی والدہ نے یہ کہا کہ ان کو سلمان اقبال کے اوپر مکمل طور پہ ٹرسٹ ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جو لوگ آپ کو یہ خبریں دے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کینیا کی جو فورسز ہیں یا وہاں کے جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے، تو یہ ٹوٹلی غلط بات ہے۔ پاکستان سے جو لوگ گئے ہیں، جو پورا وفد گیا ہے، اعلیٰ سطح کا وفد کیا ہے، وہ وہاں پر جا کر پراپر طریقے سے اپنی ریسرچ کر رہا ہے۔ لیکن ایک خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ خرم اور وقار، یہ وہ 2 بھائی ہیں جن کے فارم ہاؤس میں رہ رہے تھے ارشد شریف۔ خرم اور وقار اس وقت کینیا چھوڑ کر میری اطلاعات کے مطابق بالکل روپوش ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو کر کینیا ہی کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی دوسرے ملک میں نہیں گئے ہیں۔ اور ایک جو میرا سورس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جیسے ہی انہوں نے پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں سنی ہیں، اسی وقت سب سے پہلے میرے سورس کا کہنا یہ ہے کہ جو سلمان اقبال صاحب ہیں ARY کے جو CEO ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے کچھ لوگوں کو، اپنے کچھ ملازمین کو کہہ کر خرم اور وقار کا جو DHA کے اندر گھر تھا کراچی کے اندر، وہاں پر ان کے والدین کو کہیں انڈر گراؤنڈ کروا دیا ہے۔ اس صورتحال میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے چینلز جو ہیں، جیسے ہی خرم اور وقار کا پتہ چلا، ان کا ڈیٹا نکل آیا، ان کے ID کارڈز نکل آئے، اسی وقت وہ ان کے گھر پہ پہنچ گئے۔ لیکن آگے جو تھا خرم اور وقار کے گھر پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہاں پر ان کے والدین جو ہیں وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ اور خرم اور وقار کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ کینیا سے جا چکے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ 2015 میں وہاں پہ فائنلی شفٹ ہوئے تھے کینیا میں، اور یہ کہ وہ وہاں کے بہت بڑے بزنس مین بن چکے تھے۔ لیکن ان کے بزنس کے پیچھے جو اصل ہاتھ بتایا جا رہا ہے وہ ARY کے مالک سلمان اقبال صاحب کا ہے مبینہ طور پہ۔
اچھا جی، اب یہ تو پراپر جب انویسٹیگیشنز ہوں گی تبھی پتہ چلے گا، لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں، سلمان اقبال صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان کو شامل تفتیش کیا گیا اور پاکستان بلایا گیا تو وہ پاکستان نہیں آئیں گے. انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور اس کے پیچھے کی ریزن انہوں نے یہ کہی ہے کہ ان کو موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک بڑا بیانیہ دیا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اقوام متحدہ جو ہے وہ ان سے کسی قسم کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے لیے تعاون پیش کریں گے. تو اس ایسی صورتحال میں اقوام متحدہ کا ایک بڑا بیان سامنے آ گیا ہے، جن کے جو سیکریٹری جنرل ہیں اسٹیفن دوچاک، انہوں نے جناب عالی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بالکل شفاف طریقے سے اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس انویسٹیگیشن میں کسی قسم کا کوئی لوپ ہول رہ جائے تاکہ کل کو اداروں کے اوپر انگلی اٹھے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ارشد شریف کے جو اصل قاتل ہیں وہ سامنے آئیں. ایسی صورتحال میں اس وقت عمران خان جو ہیں وہ اپنا لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ فیصل واؤڈا نے پریس کانفرنس کر کے صاف طور پہ یہ بات بتا دی ہے کہ مجھے خون ہی خون میتیں نظر آ رہی ہیں. اور علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو ہے وہ بھی لیک ہو گئی ہے، جس میں وہ بندوقوں کی بات کر رہے ہیں، جس میں وہ بندے مارنے کی بات کر رہے ہیں. اور اب تو انہوں نے خود اپنے منہ سے یہ بات مان لی ہے کہ ہاں یہ سب میرا بیان ہے اور میں نے یہ کہا ہے. اگر وہ اس چیز کو ڈینائی کر دیتے، اگر وہ کہتے یہ میرا بیان نہیں ہے، پھر بات کچھ اور ہوتی ہے. اب کیونکہ وہ مان چکے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ملک کے کچھ اینکر پرسنز جو ہیں وہ اس وقت ملک سے جا چکے ہیں. دونوں سائڈز کی اگر آپ کو زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران ریاض خان اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ہمراہ ان کے ایک اور اینکر پرسن جن کا نام ہے جی معید پیرزادہ، وہ بھی یہاں سے روپوش ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایاز امیر صاحب بھی اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے اوپر کچھ نامعلوم افراد نے تھپڑوں کی برسات کی تھی، ان کو مارا تھا. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر دو ٹرینڈز چل رہے ہیں. ایک ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ عمران ریاض خان کی کیا زبان کاٹ دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ ملک سے فرار ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک ان کے ساتھ اللہ رحم کرے کبھی یہ حادثہ پیش نہ آئے. لیکن عمران ریاض خان نے اپنا ایک بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ یہ دھمکی دی گئی ہے، اور ان کا اشارہ اداروں کی طرف تھا. انہوں نے کہا کہ جب وہ ارشد شریف کے گھر پہ ان کے جنازے پہ موجود تھے، اس وقت ایک شخص آیا جس نے آ کر نہ صرف ان کو ڈرایا دھمکایا بلکہ فون پہ ان کو ان کی پوری ویڈیو دکھائی اور یہ بھی بتایا کہ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو، کس کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہو، کہاں ٹھہرے ہوئے ہو، ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ پتا ہے. عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم تمہاری زبان کاٹ دیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوا. میرے جہاں تک سورسز ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ کہ ان کی جان کو واقعی خطرہ ہے، اور جب سے ارشد شریف والا واقعہ ہوا ہے اس وقت سے جو صحافی حضرات ہیں وہ پاکستان میں خود کو سیف اینڈ ساؤنڈ نہیں سمجھ رہے ہیں. معید پیرزادہ کا تھوڑے دن پہلے بیان سامنے آیا تھا جس میں وہ بہت پریشان تھے. ان کا کہنا تھا کہ موت سے پہلے، ارشد شریف کی موت سے پہلے ان کی بات چیت بھی ہوئی تھی ارشد شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کال آئی ایک کامن فرینڈ کی، انہوں نے بتایا کہ ارشد شریف کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا، میں اپنے اعصاب پہ قابو نہیں رکھ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ معید پیرزادہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ اس وقت بھی نہیں روئے تھے، لیکن ارشد شریف کی موت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سوگوار ہو گئے ہیں، وہ بہت روئے ہیں. اس کے بعد معید پیرزادہ اور عمران ریاض خان ان دونوں نے فائنلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں. اب سے کچھ دیر پہلے تک جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، ٹویٹر کے اوپر ایک صحافی ہیں، ان سے بھی کسی نے سوال پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ عمران ریاض خان اور معید پیرزادہ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں. تو اس پہ اس صحافی نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، وہ جا چکے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے عمران ریاض خان کی ٹیم کے ایک شخص سے رابطہ کیا، ان سے میں نے یہ دونوں باتیں کنفرم کی. خدا نخواستہ اللہ معاف کرے یہ زبان والی بات جو ہے اللہ کرے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ ان کی ٹیم کے ایک بندے نے مجھے یہ بتایا کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں، اور کس ملک میں گئے ہیں یہ مجھے پتا ہے لیکن یہ میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک سیکریسی ہوتی ہے اور نہیں بتانا چاہیے. یہ ہمارے میڈیا ایتھکس ہوتے ہیں، ہمیں نہیں بتانا چاہیے. کچھ چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. بہرحال معید پیرزادہ اور عمران ریاض خان جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو، سب پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں. اور
ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران راز خان اور محیط پیرزادہ جو ہیں عمران خان کو مشکل کی اس گھڑی میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. لیکن ساری بات ہے، جان سب کو عزیز ہوتی ہے، ان کا پورا حق ہے اگر ان کی جان کو خطرہ ہے. اور اگر فیصل واوڈا بھی کہہ رہے ہیں، اور اگر علی امین گنڈا پور کی آڈیوز بھی لیک ہو گئی ہیں جس میں بندوقوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ اب ہومیوپیتھک نہیں بلکہ ایلوپیتھک علاج کریں گے، تو اس کے بعد بہت ہی بہترین ان کا ڈیسیژن ہے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کو باہر رہنا چاہیے کچھ عرصہ، اور جب حالات نارمل ہوں تو تبھی ان کو واپس آنا چاہیے. تو جناب علی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خرم بکار کہاں ہیں، ان کے والدین کہاں ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ سی ای او جو ہیں اے آر وائی کے، انہوں نے کیا کہا ہے پاکستان کیا آنے کے حوالے سے اور تفتیش کے حوالے سے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران ریاض خان کی زبان کٹنے کے حوالے سے جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے اس کی کیا صداقت ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ محیط پیرزادہ اور عمران ریاض خان میری اطلاعات کے مطابق اب اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے. یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو ایک ہی ولاگ میں کور کر دی ہیں. مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے اور یا آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.